السلام علیکم ناظرین دنیا کا ظالم ترین انسان اپنے گھوڑے پر شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف منگول فوج نظر آ رہی تھی۔ سب سے آگے ظالم ترین شخص کا گھوڑا تھا۔ اس کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 قطاریں کھڑی کی گئی تھیں جن کو اس ظالم کے حکم پر قتل کیا جانا تھا۔ ظالم بولا تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے۔ جلاد نے مسلمانوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی قطار میں کھڑے ایک مسلمان کی گردن کٹی، دوسرے کی گردن کٹی، تیسرے چوتھے کی۔ اسی دوران پہلی قطار میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی بھی کھڑا تھا۔ وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری قطار میں چلا گیا۔ پہلی قطار میں کھڑے تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ ظالم کی نظریں اس بوڑھے پر تھیں جو موت کے خوف کی وجہ سے پہلی قطار کو چھوڑ کر دوسری قطار میں چلا گیا تھا۔ حکمران گھوڑے پر بیٹھا ہاتھ میں طاقتور گرز اچھال رہا تھا۔ وہ لوگوں کے قتل کا منظر دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری قطار پر تلوار کے وار شروع کر دیے۔ گردنیں پھر کٹنے لگیں۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں اور جلد ہی اس کی باری آنے والی ہے تو وہ بھاگ کر تیسری قطار میں کھڑا ہو گیا۔ جابر حکمران کی نظریں اب بھی بوڑھے پر جمی ہوئی تھی کہ اب وہ تیسری قطار میں چلا گیا ہے جو کہ آخری قطار ہے۔ ظالم حکمران نے سوچا کہ بوڑھا اب کہاں جائے گا؟ بڈھے کو اس کی تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ وحشی نے سوچا کہ میں نے لاکھوں انسان مار دیے تو یہ کب تک بچے گا؟ تیسری قطار پر جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ظالم شخص کی نظریں مسلسل اسی بوڑھے پر تھیں کہ وہ کیسے موت کو چکما دے رہا ہے۔ تیسری قطار کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھی۔ جلاد بجلی کی سی تیزی سے اس بوڑھے کے پاس پہنچ گئے تو منگول حکمران کی آواز گونجی، رک جاؤ جلاد، اس بوڑھے کو ابھی کچھ نہ کہو۔ منگول سپہ سالار نے مسکراتے ہوئے کہا، بوڑھے بتا پہلی صف سے تو دوسری صف میں بھاگ آیا، جب وہ ختم ہوئی تو تیسری میں آ گیا، اب بتا پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں، اب تو بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری صف میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچی، پھر میں نے دوسری صف کو بھی چھوڑ دیا کہ شاید تیسری میں بچ جاؤں۔ ظالم نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بوڑھے تو میری تلوار سے نہیں بچ سکتا۔ بوڑھے مسلمان نے کہا، اللہ کی ذات جو چاہے وہ کر سکتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ ظالم نے کہا، تیرا اللہ کیسے تجھے مجھ سے بچا سکتا ہے؟ ظالم کا یہ کہنا ہی تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے گرز گر پڑا۔ اس نے گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا تو ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ اس کا دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ اس کے بعد گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ بھاگ نکلا۔ اس نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی اور اب اس کا لشکر بھی حرکت میں آ چکا تھا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ گھوڑا ظالم کو پتھروں میں گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ اس کا سر پتھروں سے پٹک پٹک کر لہو لہان ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس ظالمی انسان کا فوجی لشکر بوڑھے بزرگ سے اتنا خوف زدہ ہوا کہ اسے چھوڑ کر بھاگ نکلا، جبکہ بوڑھا بڑے آرام و سکون سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ ظالم انسان جس کی میں نے یہ کہانی سنائی ہے، اس کا نام تھا ہلاکو خان، اور آج کی ویڈیو ہلاکو خان کے بارے میں ہے۔ ہلاکو خان کس نسل سے تھا اور کیسے ہلاکو خان کی نسل نے دنیا کی بہت بڑی سلطنت قائم کی؟ 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں شمال مغربی ایشیا کی چراگاہوں سے منگول نسل کے ظالم انسانوں کا ایک ایسا بگولا اٹھا تھا جس نے دنیا کی بنیادوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ 13ویں صدی میں منگول لاکھوں انسانوں کی موت اور تباہی کی وجہ بنے۔ یہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے بعد شہر، علاقے کے بعد علاقہ اور ملک کے بعد ملک تباہ کرتے چلے گئے۔ دنیا ان ظالم انسانوں کے سامنے جھکتی چلی گئی۔ ان وحشیوں نے کچھ سالوں کے اندر خون کی ہولی کھیلی، کھوپڑیوں کے منار کھڑے کیے، ہنستے بستے شہروں کی راکھ اڑاتے یہ وحشی بیجنگ سے ماسکو تک پھیل گئے، اور اس کے بعد یہ لوگ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی سلطنت کے مالک بن گئے۔ اس سلطنت کو منگول سلطنت کا نام دیا جاتا ہے۔ اپنے عروج کے دور میں منگول سلطنت 3 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ چنگیز خان اس سلطنت کا پہلا خاقان بنا۔ چنگیز خان کی کامیابیاں صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھی، اس کی فتوحات حیرت انگیز تھی۔ دنیا میں تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ مرد
جن کا خون کا رشتہ اوپر جا کر چنگیز خان سے جا ملتا ہے۔ ہلاکو خان جس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا وہ چنگیز خان کا پوتا تھا اور وہ بھی منگول حکمران تھا۔ یہ ہلاکو خان ہی تھا جس نے ماضی میں مسلمانوں کے مرکز بغداد کو تہس نہس کر دیا تھا۔ سال تھا 1258 سن۔ عباسی خلافت قائم تھی اور عباسی خلافت کے آخری خلیفہ مستعصم باللہ کا دور تھا۔ بغداد ہر لحاظ سے ایک شاندار شہر تھا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ بغداد کی بنیاد خلیفہ مستعصم باللہ کے بزرگ ابو جعفر بن المنصور نے سال 762 میں رکھی تھی، جو چند ہی اشروں میں دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار کیا جانے لگا۔ ہر طرف شادابی تھی، کچھ منفی چیزیں بھی تھیں۔ دولت کی فراوانی تھی لیکن فرقہ واریت عروج پر تھی۔ کوے کے حلال یا حرام ہونے پر مباحثے ہو رہے تھے۔ خلیفہ مستعصم باللہ 37ویں اور آخری عباسی خلیفہ تھے، جو 1213 سن میں پیدا ہوئے اور 1244 سن میں خلیفہ بنے۔ ابن القمی خلیفہ مستعصم باللہ کا وزیر خاص تھا۔ خلیفہ کے بیٹے کے ساتھ رنجش کی وجہ سے ابن القمی اندر سے عباسی خلافت کے خلاف تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ چین اور روس کے وسطی علاقے منگولیہ سے منگول حکمران ہلاکو خان ملکوں پر ملک فتح کیے جا رہا ہے، تو ابن القمی نے ہلاکو خان کو پیغام بھجوایا کہ اگر وہ بغداد پر حملہ کرے تو اس کی مدد کی جائے گی اور قبضہ کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان اپنے دادا کی طرح ساری زندگی قتل و غارت کرتا چلا آ رہا تھا۔ 1256 سن میں ہلاکو خان کو ایران کا حکمران بنا کر بھیجا گیا تھا۔ پہلے ہلاکو خان نے ایران میں قتل عام کیا، اس کے بعد کئی ممالک پر حملہ آور ہوتا رہا۔ جب اسے ابن القمی کا پیغام ملا تو اسے بغداد میں دلچسپی پیدا ہوئی اور 2 لاکھ کی فوج کے ساتھ نکل پڑا۔ اس کی فوج بارودی مواد سے لیس تھی۔ ادھر بغداد میں ابن القمی نے چالاکی سے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ بادشاہ آپ کی اتنی بڑی فوج ایسے ہی بیکار بیٹھی تنخواہیں لے رہی ہے، ان کو دوسرے علاقوں کے سرداروں کے پاس بھیج کر کسی پیداواری کام پر لگائیں، جس پر زیادہ تر فوج دوسرے علاقوں میں بھیج دی گئی۔ اس طرح ہلاکو خان لشکر سمیت 29 جنوری 1258 سن کو بغداد پہنچا۔ دریائے دجلہ کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور خلیفہ کو خط لکھا کہ لوہے کے سوئی کو مکہ مارنے کی کوشش مت کرو، سورج کو بجھی ہوئی شمع سمجھنے کی غلطی مت کرو، دروازے کھولو، خندقیں بھر دو، حکومت چھوڑو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔ اگر ہم نے حملہ کیا تو پاتال میں پناہ ملے گی، نہ آسمانوں میں۔ خلیفہ نے ہلاکو خان کو جوابی خط لکھا، تم نے خود کو کائنات کا مالک سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ مشرق سے مغرب تک اہل ایمان میرے ساتھ ہیں، اس لیے بخیریت لوٹ جاؤ۔ دن پر دن گزرتے رہے۔ اس دوران دریائے فرات کے کنارے آبادی کو ہلاکو خان کے سپاہیوں نے نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس پر خلیفہ نے فوج مقابلے کے لیے بھیجی، جو منگولوں کے لشکر کے سامنے نہ ٹک سکی اور چند دن کے اندر عباسی خلافت کے سارے فوجی مارے گئے۔ بغداد کے شاہی محل کی اونچی دیواروں اور تیو ہیکل دروازے کے پیچھے بیٹھے خلیفہ مستعصم باللہ متفکر تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ ایسے میں ابن القمی نے مشورہ دیا کہ وہ خود ہلاکو خان کا استقبال کرنے چلے جائیں، اسے مال و دولت سے نوازیں۔ ہلاکو خان بے تحاشا دولت لے کر چلا جائے گا۔ 10 فروری 1258 سن کو خلیفہ چند فوجی افسران اور درباریوں کے ساتھ نکل کر ہلاکو خان کے خیمے کی طرف بڑھا تو ان کے ساتھ آنے والے تمام لوگوں کو خیمے کے باہر ہی روک لیا گیا اور خلیفہ کے خیمے کے اندر جاتے ہی سب کو قتل کر دیا گیا۔ خلیفہ کو وہیں سے پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اسے کئی روز تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ جب وہ بھوک سے نڈھال ہو گیا تو اسے نکال کر ہلاکو کے سامنے پیش کیا گیا۔ کئی روز سے بھوکے عباسی خلیفہ کو ہلاکو نے حکم دیا کہ وہ جو ہیرے جواہرات ساتھ لایا ہے اسے کھائے۔ اس پر خلیفہ بولا، یہ میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ جس پر ہلاکو بولا، تو پھر یہ چیزیں جمع کیوں کی؟ اگر تم نے اس دولت سے جنگ کا سامان خریدتے، سپاہی بھرتی کرتے تو شاید آج میں دریا عبور نہ کر پاتا۔ جس پر عباسی خلیفہ نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو خان نے جواب دیا، اب جو میں تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ منگولوں کی روایات کے مطابق کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانا بدشگنی سمجھا جاتا ہے، اس لیے ہلاکو نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ خلیفہ کو اس طرح مارو کہ زمین پر خون نہ گرے۔ خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر پہلے فوجیوں نے لاتوں گھونسوں کا نشانہ بنایا اور پھر اس پر اس وقت تک گھوڑے دوڑائے گئے جب تک موت واقع نہ ہو گئی۔
اس کے بعد ہلاکو کی فوجوں نے بغداد میں اس حد تک قتل و غارت کی کہ دریائے دجلہ کا پانی کئی روز تک سرخ رہا، کتب خانوں کو جلا دیا گیا۔ گلیوں میں پڑی لاشوں کے ڈھیر سے اٹھنے والے تعفن کی وجہ سے ہلاکو خان کو رہائشی خیمہ شہر سے باہر لے جانا پڑا۔ ایک اندازے کے مطابق 5 سے 10 لاکھ افراد کو قتل کیا گیا اور ایک ہفتے تک منگول عباسی خلافت کے دارالحکومت میں لوٹ مار کرتے رہے۔ ناظرین، یہ تھا ہلاکو خان جس نے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا اور پھر ایک بوڑھے مسلمان کی بد دعا کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ اب کچھ ہلاکو خان کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوا اور کیسے منگولوں کا حکمران بنا۔ ہلاکو خان ایل خانی حکومت کا بانی اور منگول حکمران چنگیز خان کا پوتا تھا۔ چنگیز خان کے لڑکے تولی خان کے 3 بیٹے تھے۔ ان میں ایک منگو خان تھا جو قراقرم میں رہتا تھا اور پوری منگول سلطنت کا خاقان اعظم تھا۔ دوسرا بیٹا قبلائی خان تھا جو چین میں منگول سلطنت کا بانی تھا، جبکہ تیسرا لڑکا ہلاکو خان تھا۔ منگو خان کے زمانے میں شمال مغربی ایران میں ایک اسماعیلی گروہ حشاشین نے بڑا ہنگامہ اور خون ریزی شروع کر رکھی تھی۔ یہ علاقہ منگولوں کے زیر حکومت تھا، اس لیے وہاں کے باشندوں نے منگو خان سے اس ظلم و ستم کے خلاف فریاد کی۔ منگو خان نے اس شکایت پر اپنے بھائی ہلاکو خان کو 1256 سن میں ایران کا حاکم بنا کر روانہ کیا اور اس کو اسماعیلیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ ہلاکو نے اسماعیلیوں کے مرکز قلعہ الموت پر قبضہ کر کے اسماعیلی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور ان کے آخری بادشاہ خورشاہ کو قتل کر دیا۔ اسماعیلیوں کا زور توڑنے کے بعد ہلاکو خان نے بغداد کا رخ کیا تھا، جو اس زمانے میں شیعہ سنی کا فساد گڑھ بن چکا تھا۔ خلیفہ مستعصم باللہ کے وزیر ابن القمی نے ہلاکو خان سے ساز باز کر کے ہلاکو کو بغداد پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ 1258 سن میں بغداد تباہ کرنے کے بعد ہلاکو خان نے پورے عراق پر قبضہ کر لیا۔ بصرہ اور کوفہ کے عظیم شہر تباہ و برباد کر دیے۔ اس کے بعد منگول فوجوں نے شام پر حملہ کیا۔ منگول فوجیں اس کے بعد حلب پہنچ گئیں، جہاں 50,000 مرد قتل عام میں مارے گئے اور ہزاروں عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ منگول فوجیں اسی طرح قتل و غارت کرتی اور بربادی پھیلاتی ہوئی فلسطین پہنچ گئیں۔ فلسطین میں ناصرہ کے جنوب میں عین جالوت کے مقام پر 1260 سن میں ایک خون ریز جنگ میں مصر کے مملوکوں نے ان کو شکست دے کر پورے شام سے نکال دیا اور اس طرح مصر منگولوں کے ہاتھوں تباہی سے بچ گیا۔ معرکہ عین جالوت کے بارے میں ہماری ایک تفصیلی ویڈیو اسی چینل پر موجود ہے۔ ہلاکو خان نے ایران میں اپنی مستقل حکومت قائم کی جو ایل خانی حکومت کہلاتی تھی۔ اس نے مراغہ کو جو تبریز سے 70 میل جنوب میں واقع تھا اپنا دارالحکومت بنایا۔ بعد میں دارالحکومت مراغہ سے تبریز منتقل کر دیا۔ ہلاکو کے بعد اس کا بیٹا اباقہ خان تخت نشین ہوا۔ اس نے بھی اپنے باپ کی طرح اسلام دشمن حکمت عملی کو جاری رکھا۔ بغداد میں مسلمانوں کے قتل عام کے حوالے سے ایک کہانی ہے جو بہت مشہور ہوئی۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ بغداد پر تتاری فتح کے بعد ہلاکو خان کی بیٹی بغداد میں گشت کر رہی تھی کہ ایک ہجوم پر اس کی نظر پڑی۔ پوچھا لوگ یہاں کیوں اکٹھے ہیں؟ جواب آیا کہ ایک عالم کے پاس کھڑے ہیں۔ دختر ہلاکو نے عالم کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ عالم کو تتاری شہزادی کے سامنے حاضر کیا گیا۔ شہزادی نے مسلمان عالم سے سوال کرنے لگی، کیا تم لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ عالم نے جواب دیا کہ یقیناً ہم ایمان رکھتے ہیں۔ شہزادی، کیا تمہارا ایمان نہیں کہ اللہ جسے چاہے غالب کرتا ہے؟ جس پر عالم نے جواب دیا کہ یقیناً ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو شہزادی نے کہا کہ کیا اللہ نے آج ہمیں تم پر غالب نہیں کر دیا؟ تو عالم نے جواب دیا کہ یقیناً کر دیا ہے۔ جس پر شہزادی نے کہا کہ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ خدا ہمیں تم سے زیادہ چاہتا ہے؟ عالم نے نہیں میں جواب دیا۔ شہزادی نے کہا کہ کیسے؟ تو عالم نے کہا کہ تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے؟ جس پر شہزادی نے کہا کہ ہاں دیکھا ہے۔ جس پر عالم نے کہا کہ کیا اس کے ریوڑ کے پیچھے چرواہے نے اپنے کچھ کتے بھی رکھ چھوڑے ہوتے ہیں؟ تو شہزادی نے کہا کہ ہاں رکھے ہوتے ہیں۔ تو عالم نے کہا کہ اچھا، تو اگر کچھ بھیڑیں چرواہے کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف نکل کھڑی ہوں تو چرواہا کیا کرتا ہے؟ شہزادی نے کہا کہ وہ ان کے پیچھے اپنے کتے کو دوڑاتا ہے تاکہ وہ ان کو واپس لے آئیں۔ عالم نے کہا کہ وہ کتے کب تک ان بھیڑوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ جس پر شہزادی نے کہا کہ جب تک وہ فرار رہیں اور چرواہے کے اقتدار میں واپس نہ آ جائیں۔ جس پر عالم نے کہا کہ آپ تتاری لوگ زمین پر ہم مسلمانوں کے حق میں
خدا کے چھوڑے ہوئے کتے ہیں۔ جب تک ہم خدا کے در سے بھاگے رہیں گے اور اس کی اطاعت پر نہیں آ جائیں گے، تب تک خدا تمہیں ہمارے پیچھے دوڑائے رکھے گا۔ تب تک ہمارا امن چین تم ہم پر حرام کیے رکھو گے۔ ہاں، جب ہم خدا کے در پر واپس آ جائیں گے، اس دن تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ مولانا رومی کا بھی ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے شہر کونیا کو ہلاکو خان کے قتل عام سے بچایا تھا۔ اللہ کے ولی کو کبھی کوئی آفت پریشان نہیں کرتی تا وقت کے اللہ کا حکم نہ ہو۔ تاریخ ایسے بے شمار واقعات کی شاہد ہے کہ اولیاء اللہ کی جان لینے کے در پہ دشمن خود مصیبتوں کا شکار ہو جاتے اور ان کی عقلیں ختم ہو جایا کرتی تھیں۔ جب ہلاکو خان قہر بن کر بغداد اور تبریز تک پہنچا تو وہ مولانا روم کے شہر کونیا پر بھی یلغار کرنا چاہتا تھا، مگر مولانا روم کے جلال نے اس کے سپاہیوں کو بے خود کر دیا تھا۔ یہ ولی اللہ کی شان ہے کہ زہر، تلوار، آگ اور تیر بھی اس پر اثر نہیں کر سکتے۔ 13ویں صدی میں ہلاکو خان کے سپہ سالار بیجو خان نے کونیا پر حملہ کیا اور اپنی فوجیں شہر کی چاروں طرف پھیلا دیں تو اہل شہر تنگ آ کر مولانا روم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اس شہر کو برباد ہونے سے روک دیں۔ مولانا رومی نے ایک ٹیلے پر جو بیجو خان کے خیمہ گاہ کے سامنے تھا جا کر مصلی بچھا دیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ بیجو خان کے سپاہیوں نے جب مولانا رومی کو دیکھا تو تیر چلا کر آپ کو شہید کرنا چاہا، مگر کمانیں نہ کھینچ سکیں۔ آخر گھوڑے دوڑائے تاکہ تلوار سے قتل کر دیں، لیکن گھوڑے بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکے۔ تمام شہر میں شور مچ گیا۔ سپاہیوں نے بیجو خان سے جا کر یہ واقعہ بیان کیا۔ اس پر اس نے خیمے سے نکل کر خود مولانا روم پر کئی تیر چلائے، مگر ایک بھی مولانا روم کو جا کر نہ لگا۔ بیجو خان گھبرا کر گھوڑے سے اتر پڑا اور مولانا کی طرف چلا، لیکن پاؤں نہ اٹھ سکے۔ آخر محاصرہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس طرح مولانا رومی کا شہر کونیا ایک ولی اللہ کی برکت و فیض سے قیامت صغریٰ سے بچ گیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو سے صرف اتنا ہی۔ مزید ایسی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔